السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری عربک گرامر کی سیریز میں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا۔ ہم نے عربک لیسنز کے اوپر ایک 65 لیسنز کی سیریز کریٹ کی ہے، اس کا خلاصہ اور اس کی عملی پریکٹس جو ہے وہ ہم ان ویڈیوز میں کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیجئے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے، کمنٹس کرنے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، دینی کام ہے، اس میں بہت زیادہ تعاون کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ 5ویں ویڈیو ہے ہماری، اور ہم اس میں جو ہے وہ 19واں 20واں 21واں اور 22واں اور 23واں یعنی کہ ٹوٹل 5 اسباق کا ہم جو ہے وہ اجرا اور خلاصہ بیان کریں گے۔ 19ویں سبق میں ضمائر متصل اور منفصل، ضمائر کے بارے میں بات ہوگی، پروناؤنز کے بارے میں۔ ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی پروناؤنز ہوتے ہیں، وہ پروناؤنز کی شیپس کیا ہوتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، عربک کے اندر اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل، حروف کئی قسم کے ہوتے ہیں کہ جو اسماء کے اوپر یعنی کہ جو اسم ہوتے ہیں ان پر وہ اعرابی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں، تو ان میں حروف مشبہ بالفعل بہت اہم ہیں، وہ بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ حرف ندا یعنی کہ کسی کو پکارنا کیسے، کس طریقے سے جو عربی میں پکارتے ہیں اور اس کا اعرابی ایفیکٹ کیا پڑتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ میزان صرفی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو افعال ہیں، فعل ہیں، اس کے مختلف اوزان جو ہوتے ہیں، ڈائیاں اور فریم جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور لا نفی جنس یہ بھی ایک حرف ہے، اس کا اعرابی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اعراب کا کیسے اعراب بدلتا ہے اس کے آنے سے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز آج ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں، ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ضمائر کو، ہم ضمائر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ضمائر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں مین، ایک ہوتی ہے ضمیر متصل، دوسری ہوتی ہے ضمیر منفصل، ٹھیک ہے جی۔ ضمیر متصل جو ہوتی ہے یہ اٹیچ ہو کر آتی ہے، اور ضمیر منفصل فاصلے سے آتی ہے، یعنی کہ یہ اٹیچ نہیں ہوتی کسی بھی اسم یا نام کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضمیر متصل ہو، ہما، ہم، ویسے تو یہ بہت زیادہ ہیں، مطلب یہ جو ہیں حاضر کی ہیں، غائب کی ہیں، تو اسی طرح کی، کما، کم، اور اسی طرح کا، کما، کم، اور اسی طرح ہو، اور اسی طرح ہما اور ہن، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر ہا، ہما اور ہن، یعنی کہ اس میں مذکر بھی ہوتی ہیں، مؤنث بھی ہوتی ہیں، ٹوٹلی یہ 12 بنتی ہیں۔ تو ہم نے صرف اگزامپل کے طور پہ یہاں پر 3 ذکر کی ہیں کہ اس طریقے سے، یا انما علمہ، ٹھیک ہے جی، علمہم، اور اسی طرح وما ہم بمؤمنین۔ تو اس طرح یہ اخرجہما، یخرجہما، یہ اس طرح جو فعل کے ساتھ ایک ہی لفظ کا حصہ بن جاتی ہیں، آخر پر ہوتی ہیں ہمیشہ، تو یہ ان کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے، اور یہ انہی کی فارم ہوتی ہے، یعنی کہ یہ انہی کی آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹو فارم ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو منصوب بھی کہا جاتا ہے کہ ضمیریں، یہ والی ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ منصوب ہوتی ہیں، اور یہ والی ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ مرفوع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ شروع میں آتی ہیں اور اٹیچ نہیں ہوتی، یہ ڈی اٹیچ ہوتی ہیں، یہ الگ سے لکھی جاتی ہیں۔ هو اللہ، اب ہوا الگ ہے اور لفظ اللہ آگے الگ ہے، ہما یہ بھی الگ، ہوا، ہما، ہم، اور یہ والی جو ضمیر ہے ہوا والی یہ الگ لکھی جاتی ہے، ہما اور ہم یہ متصل ہو کر آتی ہے۔ تو ہوا کے ساتھ اسی طرح ہیا جو ہے اس کا فرسٹ جو بنے گی ضمیر، اور اسی طرح انتا، انتما، انتم، اور اسی طرح انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، یہ والی جو مثالیں ہیں یہ ساری کی ساری ضمیر منفصل کی مثالیں ہیں، اور اس میں صرف آپ نے ہوا کو اٹیچ کرنا ہے، ہوا کو آپ نے دیکھنا ہے، ہما اور ہم یہ اس کا حصہ ہیں ضمیر متصل کا، ٹھیک ہے جی۔ جی آگے چلتے ہیں۔
آگے ہم نے حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ پڑھے تھے. حروف مشبہ بالفعل ہم نے وہاں پہ پڑھے تھے دوسری سیریز جو ہماری یعنی کہ جس میں ہم نے بڑا ڈسکرپٹیو انداز سے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ ہم نے سمجھایا ہے حروف مشبہ بالفعل کو. تو اس میں صرف مثالوں پہ اکتفا کرتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ فعل کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، فعل کی طرح ان کا عمل ہوتا ہے. تو ان کا بیسیکلی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء یعنی کہ اسم، ناؤن، نام کے اوپر آتے ہیں، اور جس نام کے اوپر یہ آتے ہیں یعنی کہ جس نام کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس نام کو یہ جو ہے یہ نسب دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی نسبی حالت میں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں، اس کا رفع یا کسرہ یا جو بھی چیز ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، الا کہ کوئی اس خبر کے اوپر بھی کوئی مطلب ایسا لفظ یا حرف نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو حالت ہے وہ چینج ہو جائے. ورنہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ ہے ان کا مین کام اور کردار. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں انا. انا جو ہے یہ بھی اس کا بھی وہی کام ہے، انا اور انا. ٹھیک ہے جی. انا بے شک کے معنی میں دیتا ہے، اور انا اور انا دونوں بے شک کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے. اور جو ان اللہ ہے یہ بیسیکلی زیادہ طور پر جو ہے اس کی پروبیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے کے وسط میں آتا ہے، اس وجہ سے اس پر انا آتا ہے. اور انا جو ہے اس سے سنٹینس شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے انا اس کو جو ہے وہ الف کے نیچے زیر آتی ہے. کأنا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے. لاکن، لیکن کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی لیکن اس طرح ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے علی العالمین، تمام جہانوں پر. تو یہ جو ہے لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی آئے گا قرآن پاک میں اس کا مطلب لیکن ہی ہوگا. اور اس کا ان 6 کے 6 حروف کا کام ایک ہی ہے، ایک ہی جیسا ہے، یعنی کہ ان کا 6 کے 6 کا کام ایک ہی جیسا ہے. یہ اپنے اسماء کو نسب دیتے ہیں اور اپنی جو خبر ہے اس کو یہ رفع دے دیتے ہیں. آگے ہے لعل. یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. لعل الساعۃ قریب، یعنی کہ شاید کہ، اس کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ، پرہیپس، مے بی، پروبیبلٹی اس میں پائی جاتی ہے. تو لعل جو ہے اس کا مطلب ہے شاید کہ جو قیامت ہے وہ قریب ہے. اور اس کا بھی کام وہی ہے. دیکھیں اس کا جو اسم ہے بعد والا، اس پر یہ اس نے نسب دے دیا، اور اس کی یہ خبر بن رہی ہے قریب، تو اس کو اس نے مرفوع کر دیا، یعنی کہ اس پہ ضمہ آ گیا. آگے دیکھیں لیتا، کاش کے، یہ کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے. کاش، اے کاش. تو اس کے لیے ہم لیتا، یا لیتنی، یا لیتنا، یہ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیتا کا بھی یہی کام ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کے آخر پر زبر لے آتا ہے اور اپنی خبر کے اوپر جو ہے یہ ضمہ لے آتا ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. آگے ہم نے پڑھا حرف ندا. ندا اور منادا بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک ہوتا ہے حرف ندا، یعنی کہ جس حرف کے ساتھ ہم پکار رہے ہیں کسی کو، جس طرح ہم پنجابی یا اردو میں کہہ دیتے ہیں اوئے بات سن، اوئے فلاں، اوئے فلاں شخص، اوئے لڑکے. اب اوئے جو لفظ ہے یہ آپ کا حرف ندا ہے، پکارنے والا لفظ ہے. اور اوئے لڑکے، آگے لڑکا جو ہے وہ منادہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. اب سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ بات کی. دیکھیں ذرا مثالیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان کہ جو مطمئن ہے. اب یہاں پر جو نفس المطمئنہ ہے یہ جو ہے مؤنث ہے، اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہم یا کے بعد ایتھا لگاتے ہیں، اور اسی طرح مذکر کے لیے یا کے بعد ایہا لگاتے ہیں. جس طرح یا ایہا الذین آمنوا قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے. ذہن میں رکھیے گا جہاں پر یا ایتھا ہوگا وہاں پر مؤنث آگے کوئی اسم ہوگا یا آگے اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اور جہاں پر یا ایو ہوگا وہاں پر مذکر ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اور ایو اور ایتھا کا اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب بعد والا، یا کے بعد والا اسم جو ہے وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہو. جس طرح دیکھیں دونوں مثالوں میں ان نفس، یہ بھی الف لام ہے شروع میں، اور یا ایھا الکافرون یہاں پر بھی الف لام ہے شروع میں.
آگے دیکھیں جی کأنہم لا یعلمون، یہ مثال جو ہے وہ ہماری نہیں ہے اس کی حرف ندا کی. یا اہل الکتابی، یہ آپ دیکھیں یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. اب یہاں پر جو ہے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اے اہل کتاب، اب یہاں پر ایک مائنر سا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے ڈیفرنس ہے وہ یہ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا کے بعد اگر مرکب اضافی آ جائے، ٹھیک ہے جی، مضاف اور مضاف الیہ آ جائے، تو جو اس کے بعد والا اسم ہوتا ہے اس پر ہمیشہ پھر زبر آئے گی، اور اس کے بعد والا جو مضاف الیہ وہ تو ظاہری بات ہے، پھر مضاف کی وجہ سے اس کے نیچے وہ پوزیسو کیس میں چلا جاتا ہے، اس کے نیچے زیر ہی آئے گی. تو یا کے بعد اگر یعنی کہ مرکب اضافی آ جائے تو مضاف کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی، جس طرح کہ اکثر غلطی کر جاتے ہیں لوگ، یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ یا رسول اللہ ہے لفظ، کیونکہ رسول اللہ، رسول کے اوپر زبر آئے گی، کیونکہ یہ رسول اللہ، اللہ کا رسول، یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں. یا نبی اللہ کہہ دیتے ہیں، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ دیتے ہیں، یا حبیب اللہ، یا عبد اللہ. ہاں اگر اکیلا نام ہوگا تو اس پر پیش ہی آئے گی، جیسے یا ایھا الرجل، یا پھر یا رجل، یا رجلو. ہاں ایک اور بھی بات ذہن میں رکھنی ہے، جب یا آتی ہے تو جو اس میں نکرہ ہوتا ہے وہ خاص میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. جس طرح رجل کے پہلے جب یا لگائیں گے تو یہ یا رجلو ہو جائے گا، اس کی تنوین آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، اور تنوین ختم ہونے کی وجہ حرف ندا ہے. اب میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ. تو چلیے جی آگے، جس طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دیکھیں ان کے آخر پر ضمہ ہی آ رہا ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ نہیں ہے. جہاں پر مضاف الیہ ہوگا وہاں پر ہمیشہ جو ہے مضاف جو ہے اس کے اوپر، یعنی کہ یا کے بعد والے حرف کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی جب وہ مضاف الیہ ہوگا، ورنہ نہیں. جی آگے دیکھیں جی مادہ. مادہ جو ہوتا ہے، آپ نے بیسک یہ بات سیکھنی ہے عربی گرامر میں. سب سے آپ کہہ لیں کہ عربی کو سمجھنے کے لیے جو بیک بون ہے وہ ہے مادہ. آپ نے مادے کو سمجھنا ہے کہ مادہ ہوتا کیا ہے. جس طرح کے کوئی بھی الفاظ ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی آپ لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا جو باڈی سٹرکچر ہوتا ہے، یا ان میں جو الفاظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں حروف، تو وہ بعض اوقات میچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان میں بہت زیادہ آپس میں ہم آہنگی اور ربط اور ایک دوسرے سے زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے. اور تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا جو مادہ ہوتا ہے، ان کا جو بیک پہ روٹ ہوتا ہے، ان کے جو اصل ورڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو بیس ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. آگے اس سے مختلف اس کی جہتیں بن جاتی ہیں، کبھی فاعل بن جاتا ہے، کبھی مفعول بن جاتا ہے، کبھی وہ فعل امر بن جاتا ہے. تو یہ آگے جا کے وہ چینج ہوتی ہیں، لیکن مادہ ایک ہوتا ہے. اب مادے میں جو حروف ہوتے ہیں وہ عربک کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں حروف اصلی ہوتے ہیں ایک سائیڈ، اور کچھ مادے جو ہوتے ہیں ان میں حروف زائدہ بھی ہوتے ہیں. حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جو عربک گرامر میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہیں 3، صرف اور صرف 3 ہیں، فا، عین اور لام، ٹھیک ہے جی. اس کو وزن بھی بولا جاتا ہے. اب فا، عین اور لام کی جگہ پر جو بھی حرف آئے گا وہ اس وزن کے اوپر آئے گا. مثال کے طور پہ اس کو ہم پڑھتے ہیں فعلا. اب ہمارے پاس الفاظ ہیں نون، صاد اور را، تو ہم اس کو پڑھیں گے نصرا. فا کی جگہ پہ نون آیا، عین کی جگہ پہ صاد آیا، لام کی جگہ پہ را آیا، تو یہ بن گیا وزن، ٹھیک ہے جی. وزن اس کا کیا ٹھہرا؟ فعلا. تو فا، عین اور لام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ آگے آپ کے کام آنے والا ہے سمجھنے کے لیے. اس کو وزن فعل بھی کہتے ہیں، وزن بھی کہتے ہیں، اور میزان صرفی بھی کہا جاتا ہے. آگے جہاں جہاں پہ فا آئے گی وہاں پہ آپ نے حروف اصلی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں آپ کو آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، اس کی مثالیں دیتا ہوں. حروف زائدہ جو ہیں یہ آپ کے سامنے، اس کی میں نے ایک فارم بنا کے لکھ دی تاکہ آپ کو یاد رہیں. الف، لام، یا، واو، میم، تا، نون، سین، الف اور ہا، یہ ٹوٹل بنتے ہیں جی 9. الیوم تنساہ، آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے، یہ یاد کرنے کے لیے آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ صرف یہ لفظ یاد کر لیں الیوم تنساہ، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ حروف زائدہ کو یاد کر لیا ہے. تو حروف زائدہ، ٹھیک ہے جی، ہر کلمے کے وزن میں فا، عین اور ایک لام یا 2 لام ہوتے ہیں. جو حروف فا، عین، لام کی جگہ پہ آئیں وہ حروف اصلی ہوتے ہیں. آگے تھوڑی سی مثالیں بھی آپ کو دیں گے.
الیوم تنساہو جو ان کے علاوہ ہوں وہ حروف زائدہ ہیں، یعنی کہ جو اس فا عین لام کے علاوہ آئے حرف وہ حروف زائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ضربہ بر وزن فعل، اب فا کی جگہ پہ کیا آ گیا ضاد، عین کی جگہ پہ کیا آ گیا را، اور لام کی جگہ پہ کیا آ گیا با۔ ادھر فعلہ کے 3 حرف مکمل ہو گئے، ادھر ضربہ کے کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، زیادتی والی نہیں ہے، یا اس میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے۔ اب دیکھیں اکرمہ اور افعلہ، ہم نے صرف فعلہ پہ فوکس رکھنا ہے، فاعل نام پہ۔ دیکھیں اکرمہ میں جو ہے وہ فا کی جگہ پہ آ گیا کاف، عین کی جگہ پہ آ گیا را، اور لام کی جگہ پہ آ گیا میم۔ اب یہ 3 حروف یہاں پہ مکمل ہو گئے، 3 ادھر مکمل ہو گئے، ایک چیز بچ گئی، وہ کیا ہے الف، یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں حمزہ زائدہ ہے، باقی اس میں 3 حروف اصلی ہیں۔ تو آپ نے فائنڈ کرنے کے لیے کہ حروف اصلی کیا ہیں یا اس کا مادہ کیا ہے، آپ نے فاعل لام کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا جو ہے وہ اصلی چیز ہوگی یا اصلی اس کا سٹرکچر ہوگا۔ تو یہ لغت سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے، مزید مطالعے سے ان چیزوں کی مدد ملتی ہے بہت زیادہ، پڑھنے سے بھی اس کی جو ہیلپ ہو جاتی ہے، اور زیادہ انگیج رہنے سے عربی گرامر کے ساتھ بھی یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ اس میں حروف اصلی کون سے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں جی، لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس جو ہوتا ہے یہ مکمل جنس جو ہوتی ہے اس کی نفی کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک جملے میں اگر کسی جنس کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی نوع کی، انسانوں کی، فرشتوں کی، جنوں کی، زمین کی، آسمان کی، کھانوں کی، رنگوں کی، ذائقوں کی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی جنس ہے، نوع ہے جس کو ہم جنس کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اگر اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کو یہ ٹوٹلی طور پہ کیا کرتا ہے، اس کی نیگیشن کر دیتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری اس نوع کی، یعنی کہ انسانوں کی بات ہو رہی تو اگر شروع میں لا آ گیا تو پورے انسانوں کی نفی ہو گئی کہ یہ چیز جو ہے یہ پورے انسانوں میں نہیں ہے، سارے انسانوں، تو اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، پوری جنس کی نفی کرنے والا لا، بڑا پاورفل لا ہوتا ہے یہ۔ اور لا الہ الا اللہ میں آپ دیکھیں، اور اس کا مین عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی حروف مشبہ بالفعل کی طرح اپنے اسم کو جو ہے یہ نصب دیتا ہے، اور اپنی خبر کے اوپر جو ہے یہ ضمہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو مرفوع کر دیتا ہے، تو یہ ہے اس کا مین عمل۔ تو لا الہ الا اللہ، اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم بچپن سے جو پڑھتے آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ کیوں نہیں ہے یا لا الہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ لا کی وجہ سے لائے نفی جنس ہے، الہ جو ہے یہ ایک قسم آگئی معبودوں کی، کہ پوری دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں اس کی اس نے نفی کر دی، کہ پوری دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ آگے کون ہے معبود، پھر سوال فوری کریٹ ہوا تو اس کا جواب آ گیا الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ جی تو ابھی ہم اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ ضمائر وغیرہ کا جو ہے وہ اجرا کر لیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کلمہ اور اس کی اقسام، معرفہ نکرہ اسم، مذکر اور مؤنث، واحد تثنیہ جمع، جمع مذکر مؤنث سالم، اعراب مور مبنی، مرکبات غیر مفید، جملہ اسمیہ مثبت اور سوالیہ اور منفی، یہ ہم نے پچھلی جو ہیں وہ 3-4 ویڈیوز ان میں ہم نے یہ پڑھ لیے ہیں یہ والے ٹاپک، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان سے بھی مدد لیں گے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کے ہم جو ہیں ان آیات کو ہم حل کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا اجرا کرتے ہیں۔ تو ہم نے چونکہ پڑھا ہوا ہے وما انا من المشرکین، تو واو جو ہے یہ حرف ہے، اور ما جو ہے یہ نفی کے لیے آیا ہے یہاں پر، اور انا جو ہے یہ یہاں پر ضمیر ہے، اور ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ ضمیر آپ دیکھیں، یہ انا، نحنو، انتا، انتی، انتما، انتنا، اور انا، نحنو وغیرہ ہوا، یہ ضمیریں ڈی اٹیچ ہو کے آتی ہیں، اٹیچ نہیں ہوتی کسی بھی اسم کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے ضمائر کو پہلے نمبر پہ اپنے ذہن میں یاد کر لینا، میمورائز کر لینا کہ یہ ضمیریں ہیں، انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ اس میں انا جو ضمیر ہے یہ ڈی اٹیچ ہے، یہ الگ ہے، اس کو منفصل کہیں گے، اور من جو ہے یہ حرف جار ہے۔ ہم نے مرکبات غیر مفید میں مرکب جاری پڑھا تھا، تو یہ حرف جار ہے، اور المشرکین یہ مجرور ہے۔ من کی وجہ سے اس کے بعد والے اسم کے اوپر جو ہے وہ جر آ جاتی ہے، یعنی کسرہ آ جاتا ہے، ہم اس کو گرامر کی زبان میں جر کہتے ہیں، اور کسرہ آ جاتا ہے۔ اور مشرکین کہ آخر پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اس پہ کسرہ کیوں نہیں آیا نون کے اوپر، تو اس کا نون ہمیشہ مفتوح رہتا ہے، اس کی جری حالت ایسے ہی لکھی جاتی ہے کیونکہ یہ جمع ہے، اور جمع مذکر سالم ہے۔
تو اس کی جو جری حالت ہے وہ اسی طرح لکھی جاتی ہے. اصل میں یہ تھا مشرکون، اب من کی وجہ سے یہ بن گیا مشرکین. ٹھیک ہے جی. تو نون مفتو ما قبل یا ساکن اور کاف کے نیچے کسرہ آئے گا، تو یہ ہے مجرور اس کا بن گیا. آگے دیکھیں جی، بل انتم قوم مسلمون، بل کہ انتم تم ہو. یہاں پر انتم ضمیر منفصل ہے، اٹیچ ہو کر نہیں آئی، یہ فاصلے پہ کھڑی ہے. اور اسی طرح قوم ہو، مسرفون حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، اسراف کرنے والے. اب جو مسرفون ہے یہ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اسم فاعل کی یہ کون سی شکل ہے، یہ فاعل ہے یا اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ جلد ہی آ رہا ہے. جی، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. یہ جو لیسا ہے، علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. علیکم علی حرف جار ہے، کم ضمیر مجرور ہے. جناح، ٹھیک ہے جی، گناہ کو کہتے ہیں. تو لیسا علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. آگے دیکھیں جی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہیں تمہارے عمل. وَلَنَا لام حرف جار ہے، وَلَكُمْ لَكُمْ میں لام حرف جار ہے، کم ضمیر متصل ہے. لنا میں یہ بھی ضمیر متصل ہے. اعمالنا یہ بھی ضمیر متصل ہے، اور یہ اعمال جو ہے یہ مضاف مرکب اضافی بھی بن رہا ہے یہاں پر. ہمارے اعمال، اعمالکم تمہارے اعمال، تم کے اعمال. ٹھیک ہے جی. اعمال مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ. ان مثالوں میں یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان مثالوں میں تمام ضمیریں متصل ہو کر آئی ہیں آخر پر دیکھیں، اور ہمیشہ متصل ضمیر آخر پر آتی ہے، اور منفصل ضمیر جو ہے یہ شروع میں بھی آ جاتی ہے، درمیان میں بھی آ جاتی ہے، لیکن لفظ کے آخر میں نہیں آتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بہت زیادہ قیمتی تھا، اور آپ کا بھی وقت بہت زیادہ قیمتی تھا جو ہم نے لیا. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، اور ہلکا سا کمنٹس میں بھی ہمیں بتا دیا کریں کہ آپ نے کیا چیز سیکھی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اسی طرح کی جو انٹرسٹنگ ویڈیو ہے وہ نیکسٹ ہماری آ رہی ہے، اسی میں ہم انشاءاللہ ملتے ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.